نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان تقوی کی برکات. اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا. اصطلاح کے اندر اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ جانا اور نیک اعمال کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا، کہا حضرت تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، کیا تم نے کبھی خارزار جھاڑیوں کا راستہ عبور کیا ہے؟ کیا تم کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں گزرا ہوں. تو کہا وہاں سے کیسے گزرے؟ کہا کہ میں اس راستے سے اپنے دامن کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر، کہیں کانٹا میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے گزرا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جان لو کہ دنیا کے اندر انسان رہے اور دنیا کی زندگی جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح ہی گناہوں سے بچائے. جس طرح تم خارزار جھاڑیوں سے گزرتے ہو، کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرتے ہو اور اپنے دامن کو بچا لیتے ہو، اپنے کپڑوں کو بچا لیتے ہو کہ کہیں اس دامن کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، تو کہا دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اسی طرح ہی گناہوں سے بچاؤ. کہا دنیا کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح گناہوں سے بچا لینا یہی تقوی ہے.
اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرنا اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور نیکی کی طرف گامزن ہو جانا، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن مقدس نے جا بجا مقامات پر تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت تقویٰ کو بڑا پسند فرماتا ہے، پرہیزگاری کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ حاضرین محترم، آسمان کی جو زینت ہے وہ آسمان کے ستاروں سے ہے۔ آسمان پیارا لگتا ہے چونکہ اس پر ستارے ہوتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے۔ جو زمین ہے یہ پرہیزگاروں سے پیاری لگتی ہے، تقویٰ شعار بندوں سے پیاری لگتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے موجود ہوں، متقی لوگ ہوں، اللہ رب العزت کو تب زمین بڑی پیاری لگتی ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس تقویٰ کو پیدا کرنا ہے، اس اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر تقویٰ کا نور لے کر آنا ہے، ہم نے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے اور اللہ سے ڈر کر اس کی عبادت کرنے والا بننا ہے۔ حاضرین محترم، ہم نے اپنی زندگی کے اندر تقویٰ کا نور پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیے تقویٰ کی برکات کیا ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو میرا بندہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، فرمایا میں اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں پہنچتا، میں اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں اور وافر رزق عطا فرماتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ والے بن گئے، صرف اللہ اللہ کرنے لگ گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارا گزر اوقات کیسے ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں گے؟ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم متقی بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، اور اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم تھے، بے سہارا تھے۔ ماں نے آپ کو دھوبی کے پاس جا کر کھڑا کیا، کہا کہ یہاں پر کام سیکھو اور روزانہ کی بنیاد پر جو وہاں سے دہاڑی ملے، کوئی اجرت ملے، وہ گھر لے آیا کرو تاکہ گھر کا گزر اوقات چل سکے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ اس دھوبی کے پاس جاتے ہیں، راستہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مدرسہ راستہ کے اندر آتا ہے۔ امام ابو یوسف ابھی دور طالب علمی کے اندر ہے، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں سے گزرتے ہیں، راستہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ خوبصورت بچے، نورانی چہرے والے یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ وہاں سے ٹائم کو بچا کر اس مدرسہ کے اندر آ جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے، علم حاصل کرتے، سیکھتے، حتیٰ کہ علم کی لذت پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے علم کا ذوق عطا فرما دیا، علم کا شوق عطا فرما دیا۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کام پر جانے کی بجائے اسی مدرسہ کے اندر آتے، صبح سے شام تک وہیں پر پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے۔ اب جو کام کمانے کے لیے ماں نے وقف کیا تھا، اب وہ کام پڑھنے پر لگا دیتے ہیں۔ اب مہینہ مکمل ہوتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا مہینہ پورا ہو گیا ہے، لہٰذا کوئی تنخواہ لے آؤ، اجرت لے آؤ۔
تاکہ گھر کا ہم گزر اوقات چلا سکیں، ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ماں اگر میں پڑھنے جاتا ہوتا تو کما کر لے آتا، میں تو کمانے کے لیے جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں نے پورا مہینہ کام ہی نہیں کیا، میں تو علم حاصل کرتا رہا۔ ماں نے بڑا غصہ کیا، ڈانٹا، اور ماں نے کہا کہ بیٹا امام اعظم کو کیا پتا، کیا ان کتابوں کے ساتھ پیٹ بھرتا ہے؟ ماں دوڑی دوڑی امام اعظم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم نے ہمارے بیٹے کو خراب کر دیا ہے، گھر کا ایک ہی کمانے والا ہے اور تم نے اسے بھی پڑھنے پر لگا دیا ہے، گھر کیسے چلے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بچہ بڑا مقدر والا ہے، بڑا ذہین فتین طالب علم ہے، لہٰذا ایسا کر اس کو میرے پاس پڑھنے دے۔ ماں نے پھر غصہ کیا، کہا تجھے کیا پتا ہے کہ کتابوں کے ساتھ پیٹ بھرتا ہے؟ کہا میری بات مان، جو اس کی قیمت ہے، جو اس کی اجرت یہ ماہانہ کما کر آتا تھا، میں اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہر مہینے تیرے گھر کے اندر خرچہ پہنچ آیا کرے گا، لہٰذا مہربانی کر اسے پڑھنے دے۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ اس کو فائدہ کیا ملے گا، پڑھ کر یہ کیا کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچے کو پڑھنے دے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی تیرا بچہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر پستہ کا فالودہ کھایا کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اتنا مقام عطا فرمائے گا، مرتبہ عطا فرمائے گا، لہٰذا مہربانی کر اس کو پڑھنے دے۔ حاضرین محترم، ماں اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے، اور ہر مہینے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوتا، ہر مہینے اس کی اجرت، اس کا معاوضہ اس کے گھر پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے کرتے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ چیف جسٹس بن گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عہدہ عطا فرمایا، آپ قاضی بنے، جج بنے، چیف جسٹس بنے، اور ہارون الرشید بادشاہ وقت ہے، ایک دن کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے لیے کوئی چیز بنوائی ہے۔ کہا کہ بتاؤ کیا بنوایا ہے؟ کہا میں نے آپ کے لیے پستہ کا فالودہ بنوایا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاؤں، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھائیں۔ عزیز محترم، اب بادشاہ وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی تخت پر، بادشاہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی تخت پر بیٹھ کر آپ کو پستہ کا فالودہ تناول کرتے ہیں، اور جب تناول کرتے ہیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہ بات یاد آ جاتی ہے، اپنے استاد کی بات یاد آتی ہے کہ استاد نے کہا تھا کہ ماں اس کو پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا کہ یہی تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر فالودہ کھایا کرے گا۔ اب بادشاہ نے کہا یہ جو فالودہ ہے میرے پاس کبھی کبھی بن کر آتا ہے، مگر آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کے علمی مقام اور مرتبے کی وجہ سے یہ فالودہ آپ کے پاس روزانہ بن کر آیا کرے۔ تو عزیز محترم، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، رازق اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، وہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے نہ اٹھایا ہو۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی انسان رازق نہیں ہے، رازق وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اس اللہ نے چونکہ رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، وہ ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا ہے، کوئی پتھروں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، کہیں پر کیڑے کو، مکوڑوں کو اللہ رب العزت چیونٹیوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، حشرات الارض کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم گھر کے اندر کوئی 1 کلو 1.5 کلو گوشت بناتے ہیں، گھر کے سارے افراد کھانا کھا لیتے ہیں، اب ہماری ضرورت چونکہ کم ہے،
ہمیں اس ضرورت کے اندر اللہ رب العزت اتنا رزق عطا فرماتا ہے، اتنا گوشت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شیر ہے اس کو دن کے اندر منوں کے حساب سے گوشت چاہیے، اللہ رب العزت اس کو منوں کے حساب سے رزق عطا فرماتا ہے، وافر مقدار کے اندر گوشت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک پرندہ ہے ہنس، جو سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم سچے موتی لکھ کر دے دے کہ آپ کے لیے ہم نے سفوف تیار کرنا ہے، دوائی تیار کرنی ہے، اور اس کے اندر سچے موتی ڈالے جائیں گے، اور آپ جا کر پنساری سے سچے موتی لے کر آئیں، تو وہ اس کی قیمت آپ کو لاکھوں کے اندر ملے گی، اور پھر بھی آپ کو شک ہوگا، وہم ہوگا کہ کیا یہ اصل بھی ہے کہ نقل ہے۔ مگر اندازہ کیجئے سچے موتی اتنے قیمتی ہیں۔ اب ایک پرندہ ہے ہنس، وہ صرف کھاتا ہی سچے موتی ہے، اور وہ ایک پرندہ نہیں ہے، دو نہیں ہے، وہ بھی کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ان کو صبح بھی پیٹ بھر کے رزق عطا فرماتا ہے، شام کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا رزق کا ذمہ جس کی جتنی ضرورت ہو اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ فرماتا ہے جو میرے سے ڈر جاتا ہے میں اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہوں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آتا، اس سے گنا بھی نہیں جا سکتا۔ حاضرین محترم، یہ اللہ کے ولی، یہ چونکہ تقویٰ کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ رب العزت ان کے رزق کا ذمہ بھی خود ان کا اہتمام فرمایا کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو بیٹا تھا وہ سرکاری ملازم تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے بیٹے کے گھر سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، چونکہ تقویٰ تھا اور آپ یہ سمجھتے تھے جو حکومت ہے وہ حق پر نہیں ہے، لہٰذا آپ کا بیٹا سرکاری ملازم تھا، آپ اپنے بیٹے کے گھر سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن گھر کے اندر تشریف لائے اور بھوک شدید لگی ہوئی ہے، پوچھا اپنی اہلیہ سے گھر کے اندر کیا موجود ہے؟ کہا کچھ بھی موجود نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، کچھ بازار سے لانے کے لیے، خریدنے کے لیے، اور ادھر ماں اپنے بیٹے کے گھر جاتی ہے اور وہاں سے کچھ جو کا آٹا لے کر آتی ہے، اور امام صاحب گھر تشریف لاتے ہیں، اتنی دیر کے اندر آپ کی اہلیہ نے وہ آٹا گوندھ لیا ہوتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ گھر کے اندر تو کچھ نہیں تھا کھانے پکانے کے لیے، یہ آٹا کہاں سے لائی ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے بیٹے کے گھر سے لے کر آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ یہ آٹا گھر کے اندر تیار نہیں، اس کی روٹی گھر کے اندر نہیں بنائی جائے، لہٰذا اس آٹے کو یہیں پر رکھ دو، اور آپ جو کچھ لے کر آئے آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا تیار کیا جائے۔ تقوی کی بنا پر اس حد تک اپنے آپ کو رزق حرام سے بچایا کرتے تھے، کہیں رزق کے اندر کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ حاضرین محترم، اس انداز سے اپنے آپ کو رزق جو ہے وہ حلال طیب طاہر رکھا کرتے تھے اور اپنے رزق کو پاکیزہ رکھا کرتے تھے۔ کہا اس آٹے کو رکھ دو اور میں جو کچھ لے کر آیا ہوں اس کو تیار کیا جائے۔ اب گھر کے اندر وہ کھانا تیار ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں وہ جو آٹا ہمارے گھر کے اندر تھا وہ کہاں گیا؟ کہا کہ میں نے اس کو دریا کے اندر بہا دیا ہے تاکہ مچھلیاں وہ کھا لیں۔ حاضرین محترم، آپ اندازہ کیجئے، تاریخ کے اندر آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی مچھلی تناول نہیں فرمائی۔ مچھلی اس لیے تناول نہیں فرمائی کہیں وہ آٹا اس مچھلی نے نہ کھا لیا جو دریا کے اندر پھینکا گیا تھا، اور وہ مچھلی اس آٹے کو کھا کر حاضرین محترم کہیں وہ پروان نہ چڑھ گئی ہو۔ لہٰذا ساری زندگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کے بعد کبھی بھی مچھلی تناول نہیں فرمائی۔ تو یہ رزق اتنا پاکیزہ رکھتے تھے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو نورانیت عطا فرمائی تھی، روحانیت عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا، وجاہت عطا فرمائی تھی،
عزت، عظمت، شہرت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اس رب سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا رزق جو ہے وہ وافر فرما دیا کرتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت کے اندر آپ کچھ بھی بیت المال سے نہیں لیا کرتے تھے، آپ سب کچھ جو آپ کی تنخواہ مقرر تھی اسی میں سے اپنی ضروریات کا خیال رکھتے، بچوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے۔ ایک دن گھر کے اندر چراغ جلانے کی ضرورت پیش آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے چراغ جلایا اور پوچھا یہ جو تیل ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ یہ بیت المال سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا چراغ بجھا دو، یہ امت کا پیسہ ہے اور یہ میں اکیلا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، حکمران ہوں، اگرچہ امیر وقت ہوں، خلیفہ وقت ہوں، مگر پھر بھی مجھ پر جائز نہیں ہے کہ میں بیت المال کے مال کو استعمال کروں۔ حاضرین محترم، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تنہائی کے اندر بھی اللہ کا ڈر اپنے سینے کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ اب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اگر تیل استعمال کرتے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل کے اندر چونکہ اللہ کا خوف موجود تھا، تو اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، یہ جو تقویٰ ہے، یہ آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، بدی سے بچاتا ہے، آپ کو ظلم سے بچاتا ہے، رشوت سے بچاتا ہے، سود سے بچاتا ہے، کسی کا حق غصب کرنے سے بچاتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کا ڈر اگر انسان کے سینے کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، رمضان المبارک کے اندر آپ کو روزہ ہوتا ہے، زبان کانٹا بنی ہوتی ہے، حلق خشک ہوتا ہے، سخت بھوک ہے، پیاس ہے، اور فریج کے اندر، گھر کے اندر سب کچھ کھانے کا موجود ہے، ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، کھانے کے لیے پھل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، مگر آپ اپنی زبان کو، اپنے منہ کو اس رزق سے بچاتے ہیں جو حلال رزق ہے، آپ گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ آپ بند کمرے کے اندر بھی چلے جائیں اور وہاں پر آپ کے لیے کھانے کا موجود ہو، مگر پھر بھی بندہ مومن اس رزق کو اپنے منہ کے قریب نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے، اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، اور یہ یقین، یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان یہ تصور اپنے ساتھ قائم کر لیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے انسان اپنی زندگی کو پاک کر لیتا ہے۔ تو عزیز محترم، یہ تصور، یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو جلوت کے اندر بھی پاکیزگی کے اندر لے آتا ہے، اور خلوت کے اندر بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا ہے۔ عزیز محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی دیکھیے، ساری زندگی تقوی شعار بن کر آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کے اندر تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہے۔ جسم اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، اور اس کی ضروریات کو سب کچھ اللہ رب العزت نے جو رزق ہے وہ مٹی کے سپرد کر دیا۔ ہمارے کھانے پینے کے لیے زمین سے فصل اگتی ہے، پانی نکلتا ہے، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چونکہ ہمارا جسم مٹی سے تیار کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کو بھی مٹی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور ایک ہے ہماری روح، جسم کی ضرورت مٹی کے سپرد کی، اور جو روح ہے یہ چونکہ عالم انوار سے آئی ہے، آسمانوں کی بلندیوں سے آئی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے روح کی جو خوراک ہے وہ زمین کے اندر مقرر نہیں فرمائی۔ روح کی خوراک اللہ رب العزت نے اپنی انوار و تجلیات سے اس کو عطا فرمائی،
لہٰذا ہم جسم کی غذا تو حاصل کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ہم جسم کی غذا تو حاصل کرتے ہیں، مگر روح کی غذا اگر حاصل نہیں کرتے تو ہمارا جسم ناکام ہے، ناکارہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جو روح ہے اس کی جو خوراک ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انوار و تجلیات اترتے ہیں، جو اس کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، جو اس کا فضل اترتا ہے، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اگر ہم صرف جسم کی غذا حاصل کرتے ہیں اور روح کی غذا حاصل نہیں کرتے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ زندگی کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب ہماری جسم کی غذا بھی حاصل ہو اور روح کی غذا بھی ہم حاصل کریں۔ روح کی غذا یہ تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی عبادت، اس کی محبت، اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر بسر کرنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ جسم کی غذا بھی حاصل کریں گے اور روح کی غذا بھی حاصل کریں گے۔ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے ہے، اللہ کی معرفت سے ہے، اور تقویٰ سے ہے، نماز سے ہے، روزہ سے ہے، حج اور زکوٰۃ سے ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو ساری زندگی اپنے آپ کو تقوی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہماری یاد سے منہ پھیر دیتا ہے، ہماری یاد کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا، ہماری عبادت نہیں کرتا، ہمارا ذکر اذکار نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، تو فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج لوگ مسائل کا رونا روتے ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ مسائل ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بھی ہماری یاد کو بھلا دیتا ہے، اس کی یاد بھلانے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیا کرتے ہیں، اس کے حالات کو مشکلات کے اندر بدل دیا کرتے ہیں، اور آزمائشوں کے اندر اس بندے کو مبتلا کر دیا کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم، رزق اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کھلوانا چاہتے ہیں، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک ہی طریقہ بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت اس کو بے حساب اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ حاضرین محترم، اس کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ برکت مانگا کریں، مولا ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ کثرت آپ جتنا مرضی کماتے ہیں، مگر آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پیسہ خرچ کہاں پر ہوا ہے۔ وہی پیسہ کبھی بیماری پر خرچ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان پر خرچ ہو جاتا ہے۔ عزیز محترم، اگر آپ کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت آپ کو بیماریوں سے بچا لیا کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کے رزق کے اندر فراوانی کر دیتا ہے، برکت کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کے اندر برکت مانگا کرے، مولا ہمارے حلال طیب طاہر رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ تو عزیز محترم، آج کا لب لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہمارے سینے کے اندر یہ ایک یقین، یہ تصور موجود ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ یقین، یہ تصور انسان اپنے ساتھ بچا لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ جب بھی گناہ کے قریب جائے گا، فوراً اس کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا یہ تصور آپ اپنے پاس رکھیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، تو یقیناً آپ کے اندر ایک تقویٰ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس تقویٰ کی برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ کرسی یہ بابا جی لے کر آئے ہیں، تو ان کی کوئی خدمت کر دیں، جتنا حسب توفیق جمعہ کے بعد کر دیں یا ابھی کر دیں، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ یہ کرسی مسجد کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، ننکانہ صاحب سے تشریف لائے ہیں، لہٰذا ان کی کوئی خدمت کوئی ہیلپ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ یہ انگوٹھی وضو خانہ سے ملی ہے،